علیمان ہے زمانے داگر علیدہ ہے ایمان ماں حسین دی خون عباس یا وارث خون پاک سیدہ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ رفیع آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم و سکلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور کل قائم آل محمد منتقم آل محمد نور آل محمد برکت آل مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجس امین اس مقدس منبر کا وارث پاک ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث زلزلہوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث گھبرائے بیٹھی ہے پہلا چانس ہے آپ کے شہر ناروال میں قرب جوار میں پڑ گیا یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی کے قوم حضرت طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ دعا سے ذکر کا آغاز کروں گا جس طرح بھائی کھڑے دعا ممبر پر منگوا رہے تھے قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے مومنین اکٹھے ہوتے ہیں کسی کا کیا مسئلہ کسی کی کیا پریشانی کسی کی کیا ٹینشن کسی کی کیا مصیبت کسی کی کیا بیماری دعا خالی کرنا مقصود نہیں آپ کو سکھلانا بھی مقصود ہے برکت سے روح زمین پہ رہنے والے تمام مومنین مومنات میں محبت اتفاق و اتحاد کی برکت قائم فرما تاکہ سارے مومن مل کے ٹائم کو لبیک کریں جتنے بیمار ہیں جہاں جہاں بیمار ہیں پروردگار اس ولی کی برکت امام کے ظہور کی راہ ہموار کریں اللہ جل اللہ جل یا امام
مومنین مومنات مسلمین مسلمات انتظار کرنے والے یا جن تک انتظار کی حقیقت نہیں پہنچی، ہم ان کی طرف سے دعا گو ہیں۔ جب تیرے ولی کا ظہور ہو، کفن جھاڑتے ہوئے قبر سے کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ سنا ہوگا مومنین نے حدیث کے ساتھ دعائے کمیل خیر و برکت کی دعائیں ہیں، مگر پوری مفاتی اور جنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ یقیناً مومنین پڑھتے ہوں گے، نہیں پڑھتے تو یہاں پاشا صاحب کو دے کے جائیں گے، لاہور کے کسی بندے نے چھپوائی ہے، اور ان کی خواہش ہے ہر مومن کے پاس دعائے عہد ہو، جس کے بارے میں کائنات کے سچے نے کہا تھا۔ سچا وہ نہیں ہوتا، بسم اللہ، کائنات کے سچے نے فرمایا تھا جو 40 دن نماز صبح کے بعد کم از کم دعائیں پڑھے گا یا پڑھے گی، میں صدیقہ ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں، کہیں بھی دفن ہوا ہمارا قائم اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ دل چاہتا ہے سردار کے قابل بنے، طبیعت مانتی ہے کہ سردار کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہو، دل کرتا ہے تو آؤ دو عہد کا تحفہ، دوسرا تحفہ، ضمیری دو چار جملے میں پھر بات شروع کرتا ہوں۔ دوسرا تحفہ آپ کو دینے لگا، صبح صبح اٹھ کر زمانے کے امام کو سلام کیا کر۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ تھوڑی سی ہٹ کے گفتگو ہے، روٹین کے سلسلوں سے ہٹ کے گفتگو ہے، تقیدی باتیں دو چار، تاکہ آپ میرے مزاج سے واقف ہو جائیں اور میں آپ کے مزاج سے واقف ہو جاؤں، اس حساب سے معرفت کے موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈالوں۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو اٹھ کے زمانے کے امام کو سلام کرے اور جواب میں فرمائے ہمارا تجھ پر بھی سلام ہے۔ ایک اور عرض کرتا جاؤں، سلام کریے۔ کلندری صاحب یہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ سلام کرتے ہیں ربا ربی میں عادتاً اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے بچپن میں تربیت لے کر، لیکن کاش ہم وہ بن جائیں کہ جو یہاں سے سلام نہ کرے، یہاں سے سلام کرے۔ بندہ نے کمر ایسے ہی بندے نے کمر بدلی، بندے نے بیٹھ کے جس کو سلام کیا تھا، جس کو سلامتی دی تھی، اس کے گلے شروع کر دیتا ہے۔ اگر سلامتی دینی ہے تو پھر پکی سلامتی دو۔ آؤ اسد بخاری ناروان کے ممبر سے تمہیں بتانے آیا ہے، سلام 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 کہتے کہتے زندگی کے آخری دن تک مومن مسلمان ایک دوسرے کو سلام کہتا رہتا ہے، تجھ پہ سلامتی، تجھ پہ سلامتی، تجھ پہ سلامتی، تجھ پہ سلامتی، تجھ پہ سلامتی۔ قبر میں جانے کے بعد تو سلامتی ختم ہو گئی، وہ کون سی سلامتی ہے جس کے لیے بار 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 ایک دوسرے کو سلامتی بھیجتے رہتے ہیں؟ وہ یہی سلامتی ہے جو میں تمہیں پہلے بتا گیا کہ تم پر سلامتی ہو تاکہ قبر میں بھی تم مر نہ جاؤ، زندہ رہ کر انتظار کرتے رہو سلامتی میں۔ یہ سلامتی ہے۔ قبر کے پھولوں میں بھی آنکھوں کو سجایا رکھنا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں اندازہ ہوگا آنے والا کون ہے، ورنہ نہیں سمجھ آئے گی آنے والا کون ہے۔ ساری نمازوں میں بہت فضیلت ہے نماز جمعہ کی، ایسے ہے جنہوں نے بے شک کہا ہے تو بسم اللہ، جنہوں نے نہیں بولے تو وہ ان کے قریب کیا نہیں ہے۔ علماء کا متفق کا فیصلہ ہے، پورے ہفتے کی نمازوں میں ساری نمازیں، مگر جمعہ کی نماز زیادہ اہمیت کی حامل ہے تاکہ مومن جمع ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹے،
پوچھنا علماء سے سر پہ رکھ کے قرآن، جمعہ نام کس کا ہے؟ مہربانی جناب، بہت شکریہ واجب الحترام، جمعہ نام کس کا ہے؟ جس سے بھی پوچھو گے وہ کہیں گے صاحب زمان کا، زمانے کے امام کا۔ اب پڑھتے ہیں مولانا خطبہ، خطبے میں 11 معصوم کے نام آتے ہیں، کبھی کوئی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے کوئی؟ نہیں، سردار کا نام آتا ہے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی سوچو اس کے پیچھے چھپا کیا ہے، کبھی غور کرو، کبھی فکر کرو۔ ایک جملہ دینے لگا، دیکھتا ہوں نارمال اس بات کو کہاں تک لیتا ہے۔ علمی ضمانت میں دیتا ہوں، کتابوں میں نہ پڑھا ہوتا، ممبر پہ بیان نہ کرتا۔ 1,24,000 نبی جس کا نام آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد سے لے کر حسن عسکری تک جس کا نام آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اسے مہدی کہتے ہیں۔ آنے والا کون ہے؟ وہ سلطان آنے والا ہے جس کے آنے کا اعلان سورج کے سپیکر سے آپ کا مولا علی کرے گا۔ اشتیاق بڑھنا چاہیے نا کہ کاش ہمارے گناہگار کان بھی اعلان سننے کے قابل بنے، ہونا چاہیے نا اشتیاق۔ اعلان کے ایک جملہ عرض کرتا جاؤں، سرکار فرمائیں گے دنیا والوں، درود والوں کا وارث مہدی آ گیا۔ ماشاءاللہ جانگ رہے ہو، آؤ میرے ساتھ سفر کرو۔ درود والوں کا وارث مہدی آ گیا ہے، اور کائنات میں مظلوموں جن کا کوئی بھی نہیں تھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا کے مظلوموں کا وارث آ گیا ہے۔ اچھا سرکار قبر پہ جائیں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے قوم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ہر قبر پہ جائیں گے شاید جی؟ ہر قبر پہ جائیں گے مولا؟ نہیں، شاباش، ہر قبر پہ نہیں جائیں گے۔ اس قبر پہ جائیں گے جو نماز بھی اس لیے پڑھتا ہوگا اللہ میری نماز قبول کا جو صلہ عطا کرے وہ مہدی کی زیارت کے طور پہ۔ شاید میں کچھ کہہ گیا، پتہ نہیں آپ تک بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ مہربانی خواجہ صاحب تھوڑا ٹائم مجھے دیجیے گا، پھر آپ تشریف لے جائے گا۔ نماز لندن بیٹھوں ٹی وی پہ سوال ہو رہا ہے شیعہ قوم نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا ایسا نہیں، الحمدللہ ہماری مولا کی رعیت نماز پڑھتی ہے، ایسا نہیں ہے، ہمیں بے نمازی مت کہو۔ میں نے کہا اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کم ہے تو اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کوشش کرے، اس لیے نماز پڑھ لے شاید اس کی نماز وہ قبول کرتے ہوئے اس کو قائم کی زیارت کروا دے۔ اچھا پاشا صاحب لطف نماز کا دیکھیے گا، نماز کے آخر میں سلام ہم پڑھتے ہیں نا، واجب الحترام پڑھتے ہیں۔ ایک نیا نکتہ آپ کی جولیوں میں ڈالنے لگا، یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری سلام کیا کہتے ہیں؟ آخری سلام تشہد میں نہیں، نماز کے بعد جو سلام پڑھتے ہیں آخری، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، اللمان 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 من فتنت زمان، من شر شیطان و من جور زمان۔ ہم مولا کو کہہ رہے ہوتے ہیں بچا بچا بچا، زمانے کے فتنے سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ اب آج صاحب میں ممبر پہ علمی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں نے علماء سے سنا، عرفا سے سنا ہے، کوئی مولا کو ریکویسٹ کرنے کے بعد سوالی بن کے جب کہتا ہے مولا بچا، اور اس کے بعد بھی نہیں بچتا، بچانے والے کا قصور نہیں، اس نے بچنے کے لیے دل سے کہا ہے۔ ہائے 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 واہ واہ، حق ہے بھائی، بہت شکریہ، مہربانی۔ ایسا نہیں کہ بچانے والا بچائے نا، بندے سوالی بن کے کہہ رہے ہیں یہ گھر تو خالی نہیں لوٹاتے۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اللمان 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 من فتنت الزمان من شر شیطان۔ جس سے پوچھنا گناہ کی ہونا کا شیطان نے بہکایا، شیطان اتنا پاورفل ہے وہ بہکا لیتے ہیں، بچانے والا کوئی بھی نہیں۔
سرکار محشر میں کمان کے پر ہوتے ہیں جی، تشریف فرما ہے اہل سنت کے گانے میں دین ابو الحزیر غلاف، بڑا مشہور واقعہ ہماری کتب میں موجود ہے۔ گفتگو شروع ہو گئی، ان سے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے اللہ کوئی نہ کوئی بچانے کا ایک نظام رکھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے کتاب بھیجی ہے، قرآن ہدایت کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس نے کہا بتاؤ پھر قرآن روز پڑھتے؟ اس نے کہا پڑھتا ہوں۔ جناب محشر کے پروتے کہتے ہیں قرآن تمہیں بچاتا کیوں نہیں؟ نہیں سننا تو چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا قرآن بچاتا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر آپ بھی نسخہ بتا دو۔ کہتے ہیں ابو الحزیر غلاف سن، قرآن اس وقت بتائے گا جب صامت پڑھ کے ناطق سے مدد لے گا۔ میں بہت شکریہ، سلام۔ صامت مہربانی والی بولتے ہیں صامت پڑھتا رہے گا، ناطق سے مدد نہیں لے گا، پھر قرآن نہیں بچاتا۔ کہ ناطق تو ہے جو قرآن کی تفسیر بتاتا ہے، قرآن کی حقیقت بتاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ نماز، یہ روزہ، یہ ہماری عزاداریاں کس کی قبر پہ آئیں گے؟ اس کی قبر پہ آئیں گے جو نماز بھی اس لیے پڑھتا ہو کاش میں مولا کے قابل ہو جاؤں، روزہ بھی اس لیے رکھتا ہو پروردگار میرا روزہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، شاید میں مہدی دورہ کے قابل بن جاؤں۔ ایک چھوٹی سی بات اور یہاں روک کے عرض کرتا جاؤں، تلوار امام کے جو ہاتھ میں ہے بڑا ڈرایا جاتا ہے مومنین کو، بلکہ مجھے بھی یہ سوال کیے جاتے ہیں مغیر صاحب آپ جس سردار کا تذکرہ کرتے پھر رہے ان کے تو ہاتھ میں تلوار ہے، انہیں نے تو آگ کے بندے مارنے ہیں۔ میرا ایک ہی سوال ہے ان سے جو یہ کہتے ہیں امام کے ہاتھ میں تلوار ہے، حاجی صاحب ایک ہی سوال ہے بتائیں تلوار لوہار کی دکان کی بنی تلوار ہے یا مہربانی؟ ابھی جن کے ہاتھ نیچے ہیں وہ کوشش کرنا نیچے رکھنا، میں جملہ دینے لگا ہوں کوشش کرنا نیچے رکھنا۔ ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے کہا تھا یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے، انداز محبت ہے آنے والی ریت کو پیغام پہنچانا، جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ مولا فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی، میری تلوار سجدے دیکھ دیکھ کے شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے یا علی مولا آقا اس کا مطلب کچھ کو چھوڑا کچھ کو کاٹا۔ مولا جنگ میں دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں۔ ناروال نے اب تک میری 10-12-15 منٹ کی تقریر پہ غور نہیں فرمایا، تو کوئی بات نہیں اس جملے پہ بے غوری نہ کرنا ورنہ لاہور جاتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں، مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ چھوڑ میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا۔ فتح قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ بہت شکریہ۔ میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی ہے جن کی پشتوں سے قائم کے ناصر اور کنیزہ نکلنے تھے۔ اب مومنین وقت ملے تو وقت تو ہمارے پاس بڑا شارٹ ہی ہوتا ہے، اگر وقت ملے تو غور کرنا جس کی تلوار شجرہ شناس ہو وہ علی کیا ہوگا؟ نہیں غور فرمانا، جن کی تلوار شجرہ شناس ہو وہ میرا مولا کیا ہوگا؟ توجہ ہے تو چل عرفان کے اور موتی میں سیدہ کائنات پہ آتا ہوں۔ یہ بڑے ضروری ہے میرے مولا کی ریت تک یہ پیغام بہت کم پہنچا ہے۔ سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے بابا ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو بدکار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم امام کے قابل کہاں؟ دوسرا سوال یہی ہوتا ہے جو میں پہلے آپ کے سامنے خدمت میں عرض کر گیا، امام کے ہاتھ میں تلوار ہے، امام آئیں گے تو بندے ماریں گے۔ جو کہے نا ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم بدکار ہیں،
اس کو ایک ہی جواب دینا، کوئی بھی کہے چاہے آپ میں کیوں نہ بیٹھے ہوں، ایک ہی جواب دینا، اور سے بڑے تو نہیں ہو، نہیں عرض کر پائے، آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر پایا، اور سے بڑے تو نہیں ہو، وہ کہے گا ہاں بات تو یہ ٹھیک ہے، کہو اگر اور سے بڑے نہیں ہو تو آؤ زمانے کا حسین آج بھی درود و سلام ہو اس کی نانین کے تلوے پر، آج بھی ریت کو حر بنانے پہ منتظر بیٹھا ہے۔ پہنچنے کی بات اور بن کے آگے اتنا قریب ہے باجا صاحب، کہیں میں جملہ عرض کرتا ہوں، ناروال چونکہ آپ کی محنت بہت زیادہ ہے اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جملہ ظاہری ہوگا۔ 11 امام جتنے کریم تھے، 11 امام جتنے شفیق تھے، 11 امام جتنے رحیم تھے، سب کی رحیمیت، کریمیت، شفیقیت مہدی میں جمع ہے، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں، مولا کی عزت قسم لاکھوں درود و سلام ہو، لاکھوں درود و سلام ہو آل محمد کے عاشقوں پر۔ میں تو انہی پہ کرتا رہتا ہوں کیونکہ جب میں ان کے فضائل پڑھتا ہوں میں تو حیران ہو جاتا ہوں، جن کے نوکروں پہ یہ فضائل ہے وہ مولا کیا ہوں گے، یقین جانے ممبر کی عزت کی قسم مولا جانتے ہیں۔ جب میں سلمان کے فضائل پڑھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں، میں سمیت تمام کے فضائل پڑھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں، جناب سلمان کا فضائل، معصوم سے پوچھا مولا ہمارا دل کرتا ہے سلمان کو جا کے سلام کریں، کیا انداز اپنائیں؟ معصوم فرماتے جا کے کہنا اللہ کا دروازہ سلمان جہاں سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوں۔ اسی طرح اگر یہ سمجھنا ہے بات، گوگل 1 منٹ لگتا ہے، کتاب کا نام یہ جو زیارات والے ساتھ لے کے جاتے ہیں وہ کتاب ہے جس میں ساری زیارت پڑھی جاتی ہے، وہ کتاب ہے۔ مولا کیسے سلام کرے، کہاں کرو، اللہ کا دروازہ سلمان، السلام علیکہ یا باب اللہ۔ سلمان اگر اللہ کا دروازہ ہے، سلمان کا مولا کیا ہے؟ پاشا صاحب پورے صفحے کا سلام ہے، کتاب کا نام بھی میرے ذہن میں آ گیا، معراج المومنین، پڑھ کے دیکھیے گا، حوالہ ساتھ دے کے جا رہا ہوں تاکہ گھبراہٹ نہ ہو، پورے صفحے کا سلام ہے، آخر میں یہ ہے سلمان جو تیرے حق سے واقف نہیں اس پہ اللہ کی لعنت، نبی کی لعنت، علی کی لعنت۔ نوکروں کی اتنے فضائل ہوں۔ پاجا صاحب جناب بھائی یہ جملہ پہلا نچوڑ سننے کا، تقریر کا وقت بڑا تیزی سے آگے جا رہا ہے، جناب سلمان سے لے کر جناب حذیفہ یمانی تک، جناب عمار یاسر تک، سلام ہو ان عاشقوں پہ جنہوں نے ہمیں سبق سکھایا۔ نہیں عرض کر پائے، نہ آسان کر کے عرض کرتا ہوں، یہ جو لاہور ناروال روڈ ہے اس کے پیرالل ایک اور پرانا کوئی روڈ ہوتا ہو، وہاں پتہ ہو کہ یہاں اس روڈ پہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، کوئی وہاں سفر کرے گا؟ کس روڈ پہ سفر کرے گا جو صاف ستھرا ہے، جو شفاف روڈ ہے؟ ایسی ہے ایمان سے بتاؤ پھر ہم کون سے روڈ پہ سفر کر کے مولا تک پہنچے؟ نہیں عرض کر پایا، نہیں ایسا نہیں سمجھ آنے، وہ ایک نعرہ لگاتی ہے میرے مولا کی ریت پوری دنیا میں نعرہ سن کے آئے ہوں، حق کا سیدھا راستہ لگاتے ہو نا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا آخری بندے تک سر ضرور ہلانا۔ راستے کیا منزل پہ لے جانے کے لیے ہوتے ہیں یا ویسے بنے ہوتے ہیں؟ منزل پہ لے جانے کے لیے۔ میں لاہور سے چلا، مجھ سے پوچھنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ناروال، جی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی مومنین کی زیارت کرنے، مومنین کو ذکر سنانے جا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، میں ناروال آیا، ناروال کی ساری گلیوں کے راستے پھرا، چوکوں کے راستے پھرا، سارے بازار کے راستے پھر کے میں چلا گیا۔ پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا جی میں پورے ناروال کے راستے دیکھ کے، ساری گلیوں کے چوکوں کے سارے راستے دیکھ کے، کہتے ہیں افسوس ہے تجھ پر، تیرا ناروال جانا نہ جانا ایک، تو راستوں میں گھومتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ حق کا سیدھا
आओ सोचना सोच दे के जा रहा हूं, हक का सीधा अगर रास्ता करबला है तो फिर मंजिल कोई और है। कुरान से तो पूछे, कुरान की बात बड़ी जल्दी हमें समझ आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा के दिन हर कोई अपने अपने जमाने के इमाम के नाम के साथ उठाया जाएगा। नहीं अभी नहीं समझ रहे। फिर सलमान को सलाम करते, सलमान हमारी मुश्किल हल कर तेरी मंजिल। कहने लगा या अली मैं समझता हूं तुम्हारी मंजिल, या अली उज़र कमर मिकदाद हुज़ैफा यमानी हमारे यासिर तुम्हारी मंजिल। कहा या अली सफर करते 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 करबला वालों के पास पहुंचा। मैंने कहा करबला वालों तुम्हारी मंजिल। दरूद पढ़े शेख। तवज्जो, बेलौस मोती हैं, झोलियों में समेटने की कोशिश करो। मौला की इज्जत की कसम, मैंने कभी 14 साल हो गए कभी इस अंदाज से पढ़ा ही नहीं कि मजलिस हो जाए पक्की, 4 मजालिस मिल जाए, 10 मजालिस मिल जाए। इस नीयत से इसलिए नहीं पढ़ता, ये विलायत की तौहीन है। बड़ी बात है, बड़ी बात। सलाम है सैयद बादशाह। कोई मकसद है, कोई दर्द है, शायद किसी दिल में उतर जाए मेरी बात है। करबला वालों तुम्हारी मंजिल। कहते हैं या हुसैन। मैंने कहा करबला वालों अली मौला को छोड़ दिया। कहने लगे नहीं। मैंने कहा सलमान की मंजिल तो अली थी, तुमने अपनी मंजिल हुसैन क्यों बनाई? कहते हैं हमारी मजबूरी है, जिस दौर में हम हैं उस दौर में अली की शक्ल को हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, जियो जियो। मेहरबानी देना, बड़े आसान अंदाज में मैं बस निचोड़ देने लगा हूं। जिस दौर में हम हैं उस दौर में अमीरुल मोमिनीन के चेहरे को हुसैन कहते हैं। हमारी मजबूरी है, कुरान ने कहा उठाया जाएगा, पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा ज़माने के इमाम के नाम के साथ। हमारी मजबूरी है, क्या करें। मैंने उनसे एक सवाल किया चुपता सा, मैंने कहा है हुसैन क्या तुमने साथ दिया, मौला हुसैन की तुमने नुसरत की, विलायत छोड़ दी, तौहीद भी छोड़ दी, नबूवत भी छोड़ दी, विलायत भी छोड़ दी। कहते हैं कैसी बातें करते हैं, तौहीद हमारे दिल में है, नबूवत हमारे अंग अंग में है, विलायत हमारे खून के कतरे कतरे में है। मैंने कहा विलायत में तो सिर्फ अली तक लोग रुक जाते हैं। कहते हैं उनकी मजबूरी है, उनको समझ नहीं आता कुल्लु ना मोहम्मद कहा इसलिए किया था। बहुत आला सैयद बादशाह, बेशक हक है। मजबूरी है, कुल्लो नामा। विलायत हमारे अंदर ना होती तो हम हुसैन का साथ ना देते। अगर हमारा तवज्जो, बादशाह साहब एक जुमला नजर करने लगा, मौलाना भी तशरीफ ला चुके हैं। मौला की इज्जत की कसम, ये तखय्युल में बातें शायर भी करते हैं, कभी कभी हम भी कर लेते हैं। कहते हैं अगर हमारे अंदर विलायत ना होती हम भी हुसैन से जन्नत लेके चले जाते। मैंने कहा जन्नत क्यों नहीं? बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया, शायर की कलम ने उसको अपने अक्स में कमाल अंदाज में लिखा। वो कहते तूने अंदाज़े असीली देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। तूने अंदाज़े असीली देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हक का सीधा रास्ता आओ, करबला बुलाती है पहुंचो महदी तक, करबला सिखाती है पहुंचो जमाने के इमाम तक। न समझ आए मातम का हाथ तुम्हें सिखाता है पहुंचो इमाम जमाना तक। नहीं आज कर पाए, अभी तक हमारे ज़हनों में यही तस्वर है मातम यजीदियत के मुंह पे तमाचा है, मातम मोहब्बत हुसैन का खूबसूरत इज़हार है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं। मातम मोहब्बत हुसैन का इज़हार भी है, मातम यजीदियत के मुंह पे तमाचा भी है। और हाँ, ज़हन नशीन रखना, तजर्बा करके देख लेना, खुदा ना खास्ता आपका कोई दोस्त नहीं परेशान हो, क्या जाके कहते हो अकेला ना समझ मैं हूं। हाय 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 हाय, आहा, कहते हो ना जाके कल में छोड़ दूंगा, मेंबर बेफिक्र है, तवज्जो कीजिएगा।
मैसेज पूरा मैं दे दूँ, मैं शायद भी नहीं पढ़ूंगा। हाथ सीने पे क्यों मारते हो? सिर्फ यजीदियत के मुंह पे तमाचा, सिर्फ मोहब्बत हुसैन का इजहार नहीं। जो वारिस है उसको वफा का यकीन। काश के ये बात हमारे ज़हन में उतर जाए कि मजलिस में हम किसी के लिए ना आए, वारिस के लिए आए। बहुत आला सैयद। काश के हम मिंबर आने वालों पे ये बात ये ज़हन नशीन हो जाए, हम बंदों को राजी करने नहीं, कायम के लश्कर में जगह बनाने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक के बेशक हक के। काश हम यकीन कीजिए हम बहुत दूर चले गए हैं, कभी भी हमने पुरसा वारिस को नहीं दिया। मिंबर पे मसाइल में गिर के बुला दो, फौरन मुझ जैसे पढ़ने वाले हम मिंबर पे आके कहते हो झोलियां फैलाओ, जो दिल में आए मांगो, माफी मांगो, गुनाहों की माफी मांगो। अफसोस है मैंने न पढ़ा होता है पुरानी 600 साल पुरानी किताब, मैंने अरबी की पढ़ी। पाशा साहब मासूम का कोई फरमान किसी ने कोट की है, अब लोग हवाले बड़ी जल्दी मांग लेते हैं। किताब मैंने पढ़ी, मेरे पास फोटो कॉपी रखी है, उसमें लिखा है इमाम बारगाह में जो, इमाम की बारगाह में जो, इमाम बारगाह में जो कदम रखता है उसके गुनाह माफ। एक छोटी सी बात आओ, शहजादी पे आता छोड़ दूंगा भाई, सर बेफिक्र है। ज़ुल्ज़ला इमाम की सवारी बगैर तैयारी के अभी आ जाए अंदर, एहतरामन खड़े हो जाओगे या नहीं? कोई लगाम पकड़ के आ जाए, खड़े हो जाओगे या नहीं? हो जाओगे? तैयार होके क्यों आती है? अमामा क्यों रखा होता है? सीन क्यों रखी होती है? तलवार क्यों रखी होती है? ये सिर्फ करबला वाले की निशानी नहीं, ये ज़ुल्ज़ला आती ही इसलिए है मैं तैयार होके आ गई हूं, मेरे सवार को बुलाओ। कोशिश होती है हम अपनी सारी मन्नतें माने, अब ये मन्नत मानने का टाइम है। और बाबा परेशान ना हुआ करो, मोमिन खुद दुआ है, थोड़े से अपने आप को बेहतर कर लो, तुम जो बोलोगे वो पूरा होगा। तुम्हें अंदाजा ही नहीं, तुम गाजी के अलम को सलाम करते हो, तुम गाजी के अलम की ज़ियारत करते हो, तुम ज़ुल्ज़ला की ज़ियारत करते हो, तुम इमाम बारगाह में कदम रखते हो, तुम हाथ खोल के नमाज पढ़ते हो, तुम अली की विलायत को मानते हो, तुम करबला जाते हो, तुम करबला की मिट्टी पे सजदा करते हो। अभी भी तुम्हें शक है, लोगों को कहते हो बेटा नहीं, दुआ कर, बेटा नहीं, दुआ कर। अमल बताने लगा हूं, जिसके हाथ बेटा नहीं है गाजी के अलम के नीचे खड़ा होकर सिर्फ एक बात करे, गाजी अब्बास तेरे वसीले से मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती, हमारे पास औलाद नहीं, महदी के लश्कर का सिपाही चाहिए। आओ मोमिन बनो, मौला को मोमी की इंतजार है, सदियों से बैठे खून के आंसू रो रहा है, अकेला बैठा है, ना कभी किसी ने दिलासा दिया, ना कभी किसी ने पुरसा दिया। कब कहा हमने मौला तेरे घर का बड़ा अरमान है? नहीं, याद ही नहीं है। गैबत में है तो इसका मतलब है हम दिलों से, जबान से ही भुला दे। कितना दर्द है इमाम ज़माना को। पाशा साहब मैंने न पढ़ा होता, किताब में ये हवाला न देता, आज कायम आले मोहम्मद के पास सारे तबरुकात रखे हैं, उन सब तबरुकात में दाईं तरफ मदीने का जला हुआ दरवाजा,
ماں مستور تھی، میری ماں کا کیا قصور تھا؟ کتنا غمگین ہے تمہارا ایمان۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا سا مصائب کا شہزادی کے حوالے سے جملہ، آنکھیں برس پڑی، اللہ کرے تمہارے آنسو امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث، مولا کرے ہم سب امام کے استقبال کرنے والوں میں شامل۔ فرصت دیتے ہیں سردار کو، آقا تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے، آقا تیری دادی کی دردناک شہادت کا بڑا ارمان ہے، آقا تیری دادی کی دردناک وصیتوں کا بڑا ارمان ہے، جو وصیت کر کے کہتی گئی یا علی یا علی یا علی، میری قبر بنا کے نشان مٹا دیا۔ ابھی میں بینر پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا تھا سلام میں لکھنے والوں کو جگر پڑھتا ہے وہ جملہ پڑھ کے، کہیں بھی ہو جانے والا وصیت کرتا ہے میرا جنازہ بڑا ہو، اعلان کرنا، دنیا کو بتانا، جہاں جہاں میرے چاہنے والے وہاں وہاں میرا پیغام دینا، زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں۔ امام زمانہ تیری دادی کا بڑا ارمان ہے جو وصیت میں کہہ گئی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ مولا آئے گی محشر والے دن، حکم ہوگا اپنی آنکھوں کو بند کر لو، محمد کی بیٹی آ گئی۔ بس ایک جو عرض کرنے والی اجازت ہے، آنکھوں کو حضور ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی آ گئی۔ یہ بات بھی میں نے پڑھی ہے، نہ پڑھی ہوتی بیان نہ کرتا، نرم دل ہو، دل دکھے تو کہنا اللہ جائے۔ حکم ہوگا میرا حبیب تو بھی آنکھیں بند کرنے، میرا اللہ میری تو بیٹی ہے، بیٹی سے میرا کیا فرق ہے؟ آواز آئے گی اس میں کوئی شک نہیں تیری بیٹی ہے، مگر جس حالت میں آ رہی ہے شاید تو بھی برداشت نہ کر سکے۔ ایک طرف حسن کا کرتا ہوگا، ایک طرف یا علی کا امامہ ہوگا، ایک طرف مولا حسین کا پیرہن ہوگا، 4 سال کی معصومہ کو ساتھ لے کے آئے گی، آواز دے کے کہے گی اللہ عدل کر، میرے گھر کا قصور کیا تھا؟ روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے اس مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔